بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا ہمارا بیان ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا نسور آج کل پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا نسور جو ہے وہ جادو ٹونا، حسد، بغض ہے۔ ہمارے معاشرے میں جادو ٹونا عملی طور پر بھرپور انداز میں موجود ہے۔ جادوگر چند روپوں کے بدلے دن رات فساد مچانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کا شکار عموماً کمزور ایمان والے یا بدعتی فسق و فجور میں غرق رہنے والے اور کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے جادوگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں پریشانیوں میں مبتلا دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ جادو سحر کرنے والوں کا گھر اپنا بھی کبھی آباد نہیں ہوا، وہ اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہتے، وہ ہمیشہ مختلف بیماریوں اور تباہیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ خفیہ تباہ کن جادوگر اتنی عیاری اور چالاکی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کو بھی بھنک نہیں لگتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ معاشرے میں لوگوں کی ہمدردی بھی لوٹتے ہیں، خیر خواہ بھی بنتے ہیں اور ایسی ڈرامائی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ ان کو سب سے بڑا پیر اور بزرگ سمجھنے لگتا ہے۔ بالخصوص خواتین، ہماری مائیں بہنیں ان مکار اور جھوٹے لوگوں کے چنگل میں آسانی سے پھنس جاتی ہیں، تویز گنڈے بنواتی ہیں اور ان مکاروں کی باتوں پر ایمان زیادہ اور اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات پر ایمان کم رکھنے والی خواتین ہمارے معاشرے میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اور افسوس تب ہوتا ہے جب صحیح عقیدہ رکھنے والی گھروں کی خواتین بھی ان شرکیہ اعمال میں ملوث نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں بھیجی، کوئی بھی ایسی کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو، اور یہ الگ بات ہے اس بیماری کو وہ علاج اور دعا کب اور کہاں نصیب ہوگی، اس کی تقدیر اور اس کی محنت ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسی بیماریوں میں بھی خاص طریقے سے خواتین کا ذہن جادو ٹونا اور عصبی اثرات کی طرف جاتا ہے۔ جو بیماریاں فضائی آلودگی یا گندگی، ناپاکی کی وجہ سے معمول کے مطابق رائج ہوں، کچھ ان پڑھ بستیوں اور گاؤں میں تو یہاں تک کہ سنا جاتا ہے عام اور موسمی بیماری میں بھی مریض کو پہلے تویز اور داغے اور پیروں فقیروں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ 2-3 دن تک لوگ یہی علاج کرواتے ہیں اور یہی دم وغیرہ کرواتے ہیں، یہی لوگوں سے تویز گنڈے کرواتے ہیں۔ اگر نہیں ٹھیک ہوتا مریض تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ جادو کرنا یا کالے جادو کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا شریعت اسلامیہ کی روح سے صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ ایسا گھٹیا عمل ہے جو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے اور جادوگر کو واجب القتل بنا دیتا ہے۔ اس عمل کو سیکھنے یا سکھانے والے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ اور خواتین بڑی آسانی سے ان جادوگروں کے آس پاس پائی جاتی ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ ان کو شاید یہی معلوم نہیں قرآن و حدیث کی روح سے صرف جادو سیکھنا یا کرنا ہی شرک و کفر نہیں بلکہ جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جا کر اپنے حال احوال پوچھنا، اپنے آنے والے وقت کے بارے میں پوچھنا یا اپنے پریشانیوں کا حل تلاش کرنا بھی کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ بے شک جادو ایک حقیقت ہے
اور بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں، اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، لیکن ان شیطانی وسوسوں، بد نظر اور حسد اور انسانی نفسیات کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی دین میں بتائے گئے جو عمل ہے ان پہ پیرا عمل ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کامل ایمان، یقین اور ایمانی قوت بہت سی شیطانی قوتوں اور نفسیاتی حملوں کو پسپا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ 5 وقت کی نماز اور ہر وقت کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے سے اور باوضو رہنے سے اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی پابندی کرنے سے یہ اثرات بالکل بھی قریب نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو پھر ہم اس قرآن کو چھوڑ کے ان پیر و فقیروں کے دربار پہ جائیں، ان کے در پہ جائیں، ان کے دروازے پہ جائیں، تو پھر ہم نے گھاٹے کا سودا کرنا ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ وقتاً فوقتاً کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ تلاوت کرتے ہیں، اس گھر میں جادو ٹونا اور اسیب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صبح شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام بھی ہر قسم کے سحر، اسیب اور جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ العلم نشرہ پڑھیں، سورۃ الکافرون پڑھیں، اور معوذاتین کا برابر پڑھتے رہنا ہی شیطانی حملوں سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دم کرنے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں، بلکہ شفا دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دم وغیرہ تو اس کے حضور محض التجا اور درخواست ہی ہے۔ ان شرائط کے علاوہ کچھ اور بھی آداب ہیں، جیسے کہ الرقیہ شرعیہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو ذکر و اذکار بتائے گئے ہیں ان کے مطابق دم کیا جائے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خوشی کے لیے شرعی احکام کو توڑنا اور ان کو ناکام کرنے میں راضی ہونا یہ شیاطین کا پراپوگنڈا ہے۔ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، شرک کے اندیشے ذہن سے نکل جائیں اور انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہ قدرت اور نہ اس کے سوا کچھ کوئی دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیے ہوئے سے کوئی روک سکتا ہے، اور نہ کسی کے ہاتھ میں نفع ہے اور نہ ہی نقصان، تو اس کی شخصیت کو بہت مستقل بنیادیں مل جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں جب ایک بندہ ان سب چیزوں پہ اپنا توکل اور یقین کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیاطینی عملوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔